پیرس کا سب سے رومیٹک دریا، جس کو صاف کرنے کے لیے 1.5 بلین ڈالرز کا خرچ، آخر کیوں اس کو اتنا خرچ کر کر صاف کیا جا رہا ہے؟ جنوبی مشرقی پیرس کے رہائشی آسٹر لیٹرز ٹرین اسٹیشن کے پیچھے تعمیراتی گاڑیوں کی گھرگھراہٹ ایک بلند آواز ہے جو کئی مہینوں سے جاری ہے، لیکن شہر کے حکام اور لاتعداد پیرس کے باشندوں کے لیے وہ امید کرتے ہیں کہ گھیرے میں لیے گئے علاقے کے پیچھے طریق کھل لی ہے۔ برسوں کے ناکام عزائم اور باہم وعدوں کے بعد فرانسیسی دارالحکومت حکام کا کہنا ہے کہ ایک بڑے شہر کے لیے ایک نادر کارنامہ انجام دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس کی ایک بار باڑی آلودہ آبی گزرگاہ کو دوبارہ تیراکی کے لیے موزوں بنانا ہے۔ کونس کے ٹائم فروری میں شہر کے عہدیدارانوں نے پیچھے دیہاتی ٹرین اسٹائل سے گزرنے کی دعوت دی اور سین کی صفائی کو قریب سے دیکھا، جو دنیا کے سب سے مشہور دریاؤں میں سے ایک ہے، جو 481 میل تک پھیلا ہوا ہے۔ برگڈی پیرس سے سمندر تک نارمنڈی در حقیقت دریا نے پیرس کی تعریف اس وقت کی ہے جب اس کی بنیاد قدیم رومیوں نے رکھی تھی۔ ان دریا کے کناروں کے ساتھ ہی قرون وسطی میں تاجروں نے سب سے پہلے قیام کیا، ایک بستی بنائی جس نے آخرکار لیون اور مارسل جیسے بڑے حریفوں کو بونا کر دیا، اور یہ بھی کناروں پر ہی تھا کہ دنیا کے بہترین معماروں نے ایفل ٹاور، نوٹری ڈیم کیتھیڈرل اور لور کی تعمیر کی تھی، اور اسے عجائب گھر، شاندار یادگاریں جو ہر سال لاکھوں کھینچی آتی ہیں جو پیرس کے مردہ مرکز سے گزرتی ہیں۔ اس لیے حکام سین کی صفائی کی گہری اہمیت سے بخوبی واقف ہیں۔ اس جدید شہر کو اس کے قدیم ترین طریق سے جوڑنے کے طریقے پر دیکھتے ہیں۔ شہری منصوبہ بندی کے انچارج پیرس کے ڈپٹی میئر امانوئل گریجر کہتے ہیں کہ دین پیرس کی پیدائش کی وجہ سے ایک بار 1.5 بلین ڈالر کا منصوبہ مکمل ہو جائے گا۔ اگلی موسم بہار تک اگر سب کچھ منصوبے بندی کے مطابق ہوتا ہے تو پیرس کے باشندوں کو ایک صدی میں پہلی بار قانونی طور پر دریا میں تیرنے کی اجازت دی جائے گی۔ حکام نے 1923 میں آلودگی کی ایک اعلیٰ سطح کی وجہ سے اس پر پابندی لگا دی تھی۔ ایفل ٹاور کے دامن میں تیراکی کی بہت بڑی رومانوی ہوگی۔ زیر زمین دھویگی گلت اور گریوی گلتس کہتے ہیں فیصلہ کن طور پر غیر رومانوی بارش کے پانی کے ذخیرہ کرنے والے ٹینک میں رہنمائی کرنے سے پہلے سین کی صفائی ہوگی۔ حالیہ برسوں میں چھوٹے یورپی شہر جیسے کہ زورخ، میونخ اور کوپن ہیگن نے شہری تیراکی کا آغاز کیا۔ برلن کے دریا سپری اور ایمسٹرڈیم کی نہر میں تیراکی کو ممکن بنانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، جس کی ضرورت پر بات کرنے کے لیے شہر کے درمیان اکثر ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اس کے باوجود یہ بتانے کی خواہاں ہے کہ سین کو تیراکی کی قابل بنانے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ پیرس اندرون شہر نہانے والا دنیا کا پہلا بڑا شہر علاقہ بن جائے گا۔ یہ خواب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ کا خیال ہے کہ سین کی صفائی سے کئی اور بھی اس طرح کے منصوبوں کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ پیرس لاس اینجلس میں واقع پانی کی نگرانی کرنے والی ایک ٹینک کمپنی فلور ڈین کے بانی ڈین انجینسو کہتے ہیں ادب میں شاید دریا کا سب سے زیادہ رومانوی دریا سین کا دریا، جس نے دونوں شہروں میں آلودگی کا سطح روانہ کیا ہے۔ 2016 کے بعد ندیوں کی صفائی کو وہ کہتے ہیں ظاہر ہے کہ لوگوں پر بہت زیادہ جذباتی اثر پڑتا ہے اور یقینی طور پر دوستوں کے لیے تحریک کا کام کرتا ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اور اتنا بڑا پروجیکٹس کو بنانے کا مقصد پیرس کو اس قابل بنانا کہ یہاں پہ دنیا کی سب سے بڑی تیراکی ہو سکے، اور یہاں پہ تیراکی کرنے والے لوگ آئیں اور اس کو اس قابل بنائیں۔